اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنت اللہ علی اہلہا اما بعد قال امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام ما من احد یوم القیامہ الا ان یتمنى انہ من زوار الحسین علیہ السلام. آپ کے سامنے جو میں نے روایا جس سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے آیا ہے ذکر کیا، یہ کتاب کامل الزیارہ باب نمبر 50 میں پہلی حدیث مبارک کا ذکر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر آدمی حسرت کرے گا، کاش میں زہر حسین ہوتا اور میرا مقام زہر امام حسین کے ساتھ معشور ہوتا، کاش دنیا میں زیارت کرتا. وہ کیسے دیکھے گا؟ دیکھے، ہر چیز کی حسرت اس وقت کی جاتی ہے جب اس کی عزت، مقام، حرمت جب دیکھی جاتی ہے. تو امام نے فرمایا لما یرا مما یسنا بزوار الحسین علیہ السلام، جب وہ دیکھے گا اس کرامت کو، اس مقام کو، اس شرف کو، اس عزت کو، زہر امام حسین علیہ السلام قیامت کے دن، کہ اللہ نے ان کو کون کون سی کرامات بخشی ہیں، کیا کیا مقام عطا کیا ہے زوار حسین علیہ السلام. جس نے دنیا میں زیارت حسین کو ترک کیا ہو، مولا فرماتے ہیں ما من احد یوم القیامہ، کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا، کوئی ایسا فرد نہیں ہوگا الا ہوا یتمنا، لیکن وہ خواہش کر رہا ہو، انہو من زوار الحسین، کاش میں امام حسین علیہ السلام کی دنیا میں زیارت، یعنی میرا مقام، عزت، شرف، نہ میرے تقوی پر مجھے کچھ عمل مقام مل رہا ہے، نہ کسی اور عمل پر جو آج مقام زہر امام حسین علیہ السلام. دوسری روایت میں جو اسی باب میں ہے، امام حسین، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن میرے لیے دسترخوان بچھایا جائے، کون سا دسترخوان؟ عام دسترخوان نہیں، مواد نور، کہ نور کا دسترخوان بچھایا جائے. فَلْيَكُنْ، بس اسے چاہیے کہ زوار القبر الحسین، وہ قبر حسین کی زیارت، امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کوئی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ امام حسین کے صدقہ میں اس کی گناہ معاف کر دے گا. اور یوم محشر کو جب ہر طرف بھوک اور عطش ہوگی، ہر طرف لوگ پریشان ہوں گے، تو امام فرما رہے ہیں کہ زوار حسین کے لیے نور کا دسترخوان بچھایا جائے گا، جس میں جنت سے کھانے لا کر اس کی خدمت و تواضع کی جا رہی ہو. یہ مقام زہر حسین علیہ السلام. اور ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں امام حسین علیہ السلام کے زائرین اور ہمیں بار بار زیارت امام حسین علیہ السلام
السلام اور مولا کے ظہور میں تعلق. والحمد للہ رب العالمین.